إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. يا معاشر المسلمين قال سبحانه وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. تمام قسم کی تعریفوں کا حقدار صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے. میں تعریف کرتا ہوں اس اللہ کی جس نے ساری کائنات کو 6 ایام میں بنا کر اپنے آپ کو عرش پہ مستوی کیا اور اس اللہ کا عرش 7 آسمانوں کے اوپر ہے. پڑھتا ہوں میں درود اور آپ سب بھی پڑھیں درود اللہ کے آخری نبی آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جس رحمت للعالمین پر درود پڑھنے کا حکم دیا ہے اللہ رب العالمین نے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین آج 24 ستمبر 2021 کو یہاں مسجد محمدیہ بیگم پیٹ سولاپور میں میرے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے اسلام از اگینسٹ فورسفل کنورشن. اوید دھرمانترن نہیں کراتا ہے اسلام. اللہ کے بندو حالات جو ملک میں بنائے گئے ہیں وہ مسلمانوں کے لیے خطرناک ہے. اگر کوئی کرسچین سے ہندو بنتا ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے. کوئی کمزور مسلمان ہندو بنتا ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے. کوئی دوسرے دھرم والا ہندو بنتا ہے تو وہ اوید دھرمانترن نہیں کہلایا جاتا, وہ جائز مانا جاتا ہے. ہم یہ کہیں گے کہ دھرمانترن کی آزادی ہندوستان کے سنویدھان نے خود دیا ہے. آرٹیکل 25 آف انڈین کانسٹیٹیوشن رائٹ ٹو فریڈم آف ریلیجن. Indian can practice and propagate his own religion according to his own will. یہ ہم کو آزادی ملی ہوئی ہے.
ہندوستانی پورے ہندوستان میں کہیں بھی کسی بھی دھرم کو مان کر اس دھرم پر عمل کر سکتا ہے. یہ آزادی ہندوستان کے سنویدھان میں ملی ہوئی ہے. لیکن مسلمانوں کے خلاف جو اسلام دشمن تنظیمیں ہیں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا جو کام کر رہے ہیں 3 طرح سے. ایک کمزور مسلمان ہے, پڑھا لکھا نہیں ہے, اس کی موب لنچنگ کی جا رہی ہے. دوسرا انجینئر ہے, ڈاکٹر ہے, پروفیسر ہے, لیکچرر ہے, ایڈوکیٹ ہے, اور ساتھ میں کچھ دین اسلام پڑھا ہوا ہے تو اس کو اٹھا لیا جاتا ہے, NIA لے جاتی ہے, اس پر کچھ بھی چارجز لگا کر UAPA بک کر دیا جاتا ہے. اس سے پہلے UAPA بننے سے پہلے عجیب و غریب قوانین کے مطابق اس کو اٹھا لیا جاتا تھا, شک کی بنیاد پر ISIS سے جوڑ دیا جاتا تھا جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے ISIS, اور بہت کچھ. اب یہ ہو رہا ہے کہ جو دین کا علم رکھنے والے ہیں اور مسلمانوں میں اکثریت میں ان کا نام بڑے ادب سے لیا جاتا ہے اور وہ سوشل ویلفیئر کا کام بھی بہت کرتے ہیں, ہندوز کی بھی مدد کرتے ہیں, کرسچنز کی بھی مدد کرتے ہیں, دلت کی بھی مدد کرتے ہیں, مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں. اور اگر وہ مولوی صاحب ہو اور ان کا اگر کوئی مدرسہ ہو یا کوئی ان کی ایک آرگنائزیشن ہو جس سے سوشل ویلفیئر کا کام کر رہے, ایجوکیشن کا کام کر رہے اور بہت زیادہ کام کر رہے, تو ان کو بھی اٹھا لیا جاتا ہے اور کچھ بھی چارجز لگا دیے جاتے ہیں. جھوٹا کیس کر دیا جاتا ہے کہ اویدھ دھرمانترن کر رہے تھے اور بڑی تعداد میں اویدھ دھرمانترن کی وجہ سے ان کو اٹھا لیا گیا ہے. اس طریقے سے کہا جاتا ہے. آج میں آپ کے سامنے 2 آیت اور 1 حدیث سناؤں گا, بہت غور سے سنیے. ہمارا دین اسلام امن اور سلامتی والا دین ہے. اس دین اسلام میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے. بے شک ہمارے اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے, ہمارے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم دعوت اور تبلیغ کریں دین اسلام کی, اور دعوت اور تبلیغ کا طریقہ ہمیں دیا گیا ہے امن اور سلامتی والا طریقہ. اور اس امن اور سلامتی والے طریقے کو لے کر ہم مسلمان دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں الحمدللہ. پہلے نمبر پہ ہم اپنے مسلمانوں میں ہی دعوت و تبلیغ کرتے ہیں, ان مسلمانوں میں جو دین اسلام کی تعلیمات سے بہت دور ہیں, گمراہیوں والے عقیدے, گمراہیوں والے اعمال, گمراہیوں والے معاملات میں زندگی گزار رہے ہیں. ہم ان کو نیکی کے طرف بلاتے ہیں اور گناہوں سے بچنے کی تلقین کرتے ہیں اور آیتیں اور حدیثیں سناتے ہیں. پھر ہم اس کے بعد دوسرے نمبر پہ نان مسلمز کے پاس جاتے ہیں اور ان کو بھی اسلام پیار محبت سے امن اور سلامتی سے سمجھاتے ہیں, زبردستی نہیں کرتے, اور کہتے ہیں لا اکراہ فی الدین. اللہ نے قرآن میں کہا there is no compulsion in religion, دین میں زور زبردستی نہیں ہے. ہم just to propagate ہے, we cannot convert anyone. We Muslim, we da'i, we are just to convey the message of Almighty Allah to the human beings. ہم صرف پہنچانے والے ہیں. We cannot convert anyone. ہم یہ بول رہے ہیں اور بولتے رہیں گے. ہم پیار محبت سے اللہ کے بارے میں سمجھا رہے ہیں, پیار محبت سے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سمجھا رہے ہیں, پیار محبت سے دین اسلام کے بارے میں سمجھا رہے ہیں الحمدللہ. اور دین کی تمام اچھائیاں, دین میں ایک بھی برائی نہیں ہے, دین اسلام میں تمام اچھائیوں میں سے کچھ اچھائیاں جو انسانیت کو بہت زیادہ فائدہ پہنچانے والی ہے وہ بھی سمجھاتے ہیں. سامنے والا اگر سمجھ رہا ہے تو پھر ہم اس سے اس کا موبائل نمبر یا اس کی ای میل ایڈریس یا پھر اس کا گھر کا ایڈریس وغیرہ لیتے ہیں اور پھر ہم ان سے کہتے ہیں کہ ملتے رہیے, پیس اور جسٹس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اگر ہم اسلام کے مطابق عمل کریں گے. تو ہم یہ بتاتے ہیں, ہم ان کو سمجھاتے ہیں کہ سورج جس نے بنایا ہے وہ سورج تمام انسانوں کو یہ روشنی دے رہا ہے. سورج بنانے والا ایک اللہ ہے, اور اگر الگ الگ ہوتے خدا تو پھر بہت زیادہ تصادم ہو جاتا.
یونیورس میں، لیکن ایک اللہ ہے جو سورج بنایا جس سے پوری انسانیت اور پوری مخلوقات روشنی لے رہی ہے۔ مسلمانوں کے رب کا سورج نہیں ہے، بلکہ تمام مخلوقات کا جو رب ہے اس رب کا ہے وہ سورج۔ تو ایک مثال، یہ نشانیاں ہیں اللہ کی، ہم یہ بتاتے ہیں پیار محبت سے، ادب احترام سے۔ قبول کرنے والے اگر قبول کر رہے ہیں الحمدللہ، کیوں؟ کیونکہ آرٹیکل 25 ان کے لیے بھی آزادی ہے، ہمارے لیے بھی آزادی ہے۔ وہ چاہیں تو اسلام قبول کر سکتے ہیں، اور وہ نہ چاہیں تو صرف ہم سے سن لیے اور ان کے ہی دھرم پر رہے اور اپنی زندگی میں رہے۔ ہم فورسفل کنورشن نہیں کرتے، فورسفل کنورشن کے خلاف ہے خود اسلام۔ جھوٹا الزام لگا دیا جاتا ہے اور پھر اٹھا لیا جاتا ہے اور XYZ چارجز لگا کے جیل میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ اب بندہ کب تک جو ہے بیل کے لیے اپلائی کرتے رہے، بیل نہ ملے، پھر وہ رہے جیل میں کئی سال۔ اس کے بعد پھر جب ٹرائل شروع ہوتا ہے، جب جج کے سامنے بات پہنچتی ہے، تو پھر ڈپارٹمنٹ نے جو کچھ بھی ثبوت بنائے ہوئے ہیں وہ ثبوت جو ہے حقیقت نہیں ہوتی ہے، تب پھر وہ بندہ باعزت بری ہوتا ہے جج کے پاس سے، کورٹ سے۔ لیکن جتنے سال اس کے اس جیل میں چلے گئے وہ واپس کوئی دے سکتا نہیں دے سکتا۔ لہذا ہم یہ کہہ رہے ہیں آج کے خطبے جمعہ سے، اسلام از اگینسٹ فورسفل کنورشن۔ آگے بات دوسرے خطبے میں آئے گی۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم مسلمانوں کو قرآن و حدیث پڑھنے کی توفیق دے، قرآن و حدیث کو سلف صالحین کے مطابق سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد اللهم صل وسلم على نبينا محمد۔ مسلمانوں، میں آپ کے سامنے آج کے خطبہ جمعہ میں پہلے خطبے میں جو بات رکھا، ایک آیت بتایا تھا، اب ایک آیت اور بتا رہا ہوں اس دوسرے خطبے میں، اور ایک حدیث۔ دوسری آیت آج کے خطبے میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا، غور سے سنیے۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 104 ہے، ترجمہ۔ اور لازم ہے کہ تم میں ایک ایسی جماعت ہو جو نیکی کے طرف دعوت دیں اور اچھے کام کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ کے بندو، سیفران طاقتیں اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف کچھ بھی شیطانی سازش کرنے دیجئے۔ بابا صاحب امبیڈکر کا لکھا ہوا کانسٹیٹیوشن آپ اپنے ساتھ رکھ کے چلتے رہیے، بولیے کہ میں ٹیررسٹ نہیں ہوں اور میں پیس اور جسٹس پسند کرتا ہوں، پیس اور جسٹس ہی سکھانے کے لیے دنیا میں جا رہا ہوں، گلی گلی نگر نگر، اور میں امن اور سلامتی پھیلاتے رہوں گا کیونکہ مجھے آزادی ملی ہے۔ آرٹیکل 19 آف انڈین کانسٹیٹیوشن، رائٹ ٹو فریڈم آف اسپیچ، مجھے پوری آزادی ہے مجھے میری بات رکھنے کی، میں میرا عقیدہ سنا سکتا ہوں، میں میرے اعمال سنا سکتا ہوں۔ کوئی قبول کر لے، اس کو اچھا لگے تو اچھی بات ہے، کوئی نہیں قبول کرے تو اس کی مرضی ہے، میں فورس نہیں کر سکتا کسی پر۔ یہ جو الزام لگایا جا رہا ہے جھوٹا الزام ہے، بہتان ہے مسلمانوں پر کہ فورسفل کنورژن کرتے ہیں۔ ہمیں رب نے حکم دیا، بے شک ہم نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے روکنے کا کام کریں گے۔ ہم مسلمان کوئی بولیں گے شراب مت پیو، قتل مت کرو، زنا مت کرو، سود مت لیو، ماں باپ پر ظلم مت کرو، بیوی بچوں پر ظلم مت کرو، بہن بھائیوں پر ظلم مت کرو، پڑوسیوں پر ظلم مت کرو، ہم بولتے رہیں گے۔ یہ بات ہم نان مسلمز کو بھی بولیں گے کہ اللہ کے بندے شراب مت پیو، زنا مت کرو، جھوٹ مت بولو، قتل مت کرو۔ ہمارے رب نے جو تمہارا بھی رب ہے کیا فرما دیا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ اگر میں مسلمان ہو کر کسی ایک نان مسلم کا بھی قتل کرتا ہوں تو گویا کہ میں نے اتنا بڑا جرم کر دیا، پوری انسانیت کو قتل کرنے کے جیسا جرم کر دیا، ویسا ہے میرے رب کے پاس۔ میں نان مسلم کا بھی قتل نہیں کرنا، میں مسلم کا بھی قتل نہیں کرنا۔ اور اگر میں جا رہا ہوں کہیں راستے میں کسی رمیش یا کسی جان یا کسی دیپک کو ایکسیڈنٹ سے پڑا ہوا دیکھوں اور خون بہ گیا لیکن اس کے اندر جان بھی ہے، سانسیں بھی ہے، میں اسے اٹھاؤں، لے کر جاؤں ہاسپٹل میں، اس کو ایڈمٹ کروں، اور اگر بلڈ چڑھانے کی باری آئی تو میں میرا بلڈ دینے تیار ہوں۔ میرے رب نے کہا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا۔ اگر آپ ایک انسان کی جان بچاتے ہیں تو پوری انسانیت کی جان بچانے کا کام آپ نے کیا ہے، اتنا ثواب کا کام ہے۔ تو میں اگر اس دیپک یا اس جان یا اس رمیش کا جان بچانے میں میرا خون دے سکتا ہوں تو مجھے دینا چاہیے۔ مجھے یہ سکھاتا ہے اسلام۔ اسلام ٹیررزم کا مذہب نہیں ہے، اسلام از اگینسٹ ٹیررزم۔
اسلام پیس اینڈ جسٹس والا دین ہے. دشمن لوگ دشمنی کر رہے ہیں. 22 سپٹمبر آج سے 2 دن پہلے ویڈنسڈے مظفر نگر کے ایک عالم دین، اگرچہ کہ ان کا مسلک اور میرا مسلک الگ لیکن ہے تو مسلمان، صحیح بخاری حدیث نمبر 391 کے مطابق میں ان کو مسلمان مانتا ہوں. وہ مسلمان ہیں، ان سے میرا اختلاف اصول اور فروع میں ہو سکتا ہے، لیکن ان کو جھوٹے الزام میں اٹھا لیا گیا. ATS UP نے ان کو جو ہے جھوٹے الزام میں اٹھا لیا کہ کسی ونود کو نور محمد بنائے ہیں انہوں نے زبردستی کر کے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے. ان پر جھوٹے الزامات بہت سارے لگا دیے گئے ہیں اور بہت کچھ ان کے خلاف لکھا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر. مت کرو ایسا ہے انسانوں. ہم مسلمانوں سے قریب تو آؤ اور ہم مسلمانوں کو دیکھو کہ ہم کیسے امن پسند لوگ ہیں. مت کرو ہمارے اوپر ظلم. اللہ کے بندو یہ ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں پر. مولانا کلیم صدیقی صاحب جو داعی ہیں، دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں، وہ کبھی فورسفل کنورشن نہیں کیے. ان پر جھوٹا الزام لگا دیا گیا. ایک دعوت میں گئے تھے، وہاں پر سے کار میں نکلے، ان کے ساتھ 4 لوگ اور، ان کو بھی جو ہے اریسٹ کر لیا گیا اور ان پر پوچھ تاچھ جاری ہے. اب ان کو بیل بھی نہیں ملی ہے، وہ اندر ہے. سبحان اللہ. تو اس سے پہلے عمر گوتم صاحب کو اٹھا لیا گیا تھا. تو ایسا ہو رہا ہے یہاں پر جھوٹے کیسز کی بنیاد پر اٹھا لیا جا رہا ہے. ہم نہیں کرتے فورسفل کنورشن. آؤ ہمارے قریب، ہم سے بات کرو. میں دعوت دیتا ہوں NIA کو، ATS کو، IPS آفیسرز جتنے ہیں مجھے بلائیے. میں آپ کو بتاتا ہوں دین اسلام میں جہاد کا کیا صحیح کانسیپٹ ہے. جہاد کے نام پر اٹھا لیا جاتا ہے. کہاں ہو رہا ہے انڈیا میں جہاد؟ کہاں ہو رہا ہے پوری دنیا میں جہاد؟ بدنام مت کرو. اور جہاد میں بھی ہم پہلے نمبر پہ کون سا جہاد مانتے ہیں؟ دیکھو یہاں پر انڈیا میں ہم کیا کر رہے ہیں. زبان سے جہاد، یعنی برائی کے خلاف بولنا. زبان سے جدوجہد کر رہا ہے بندہ. رب نے ہمیں، نبی نے ہمیں دل سے جہاد بھی سکھایا ہے. دل سے جہاد کیسا ہوتا ہے؟ برائی کو دیکھ کے دل میں نفرت رکھنا اس برائی سے. یہ ہے اسلام. تلوار والا جہاد تو پوری انڈیا میں نہیں ہے، پوری دنیا میں نہیں ہے. بدنام کر رہے ہیں بس. تو ایسے شیطانی تنظیموں کے خلاف ہم بولیں گے اور ہم انڈین کانسٹیٹیوشن کے ساتھ ہم بات کریں گے کہ دیکھو ہم کانسٹیٹیوشن کے دائرے میں رہتے ہوئے دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں. مسلمانوں اب حدیث سنانے جا رہا ہوں اور خطبے کو اینڈ کر رہا ہوں. 2 آیت سنایا اور ایک حدیث. حدیث 2169 جامع ترمذی. حدیث عن حذیفة بن الیمان عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. پیارے نبی نے کہا، آگے کہا تم نیکی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو. اگر تم یہ کام روک دو گے تو قریب ہے کہ اللہ کا عذاب تم پر آ جائے گا اور پھر تم دعائیں کرو گے اللہ سے لیکن تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گا اللہ. شاید یہ ظالموں کو ہم پر جو مسلط کیا گیا ہے یہ عذاب ہے اللہ کا. یہ ظالموں کو جو ہم پر مسلط کیا گیا ہے یہ عذاب ہے اللہ کا. سمجھو مسلمانوں، دعوت و تبلیغ کا کام چھوڑ دیے ہیں، اس وجہ سے یہ عذاب جھیل رہے ہیں. ہم آج تو بھی اپنے نیند سے اٹھ جائیں اور علماء الحدیث، علماء حق سے اپنی دوستی مضبوط کریں، عقیدہ سیکھیں صحابہ اور اہل بیت اور تابعین، طب تابعین اور سلف صالحین کے مطابق، اعمال سیکھیں سلف صالحین کے مطابق، معاملات سیکھیں سلف صالحین کے مطابق، دعوت اور تبلیغ سیکھیں سلف صالحین کے مطابق علماء حق سے اور نکل جائیں دعوت و تبلیغ کرنے. پیاری پیاری باتیں ہیں شریعت کی، پیاری پیاری باتیں ہیں سیرت نبوی کی، پیاری پیاری باتیں ہیں سیرت صحابہ کی. سمجھاتے رہیے نان مسلمز کو بھی. ہو سکتا ہے کہ وہ اسلام نہ قبول کرے لیکن اسلام کے دشمن نہ بنے. اسلام اگر نہیں قبول کرنا ہے ان کی مرضی ہے. ہم زبردستی نہیں کرتے، نہیں کریں گے، ہماری موت تک زبردستی نہیں کریں گے. ہم پہنچاتے رہیں گے اچھی تعلیمات، پیار اور امن سلامتی کی تعلیمات انشاءاللہ، اور نرمی سے پہنچائیں گے، زبردستی سے نہیں پہنچائیں گے. یہ خطبہ جمعہ ہے، مسلمان ہیں، خطبے میں میں ایسے ہی انداز میں بولوں گا کیونکہ پیارے نبی ایسے ہی انداز میں بولے. لیکن جب ہم نان مسلم سے یا اور کوئی مسلمان سے دعوت تبلیغ کے لے جائیں گے تو نرمی رکھیں گے. خطبے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا ہی تھا کہ آپ ڈراتے تھے امت کو، لہٰذا میں ایسے ہی خطبہ دے رہا ہوں لیکن نرمی سے دعوت و تبلیغ ہم کرتے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھو. آج کا خطبہ ریکارڈ ہونے کے بعد میں خود ڈپارٹمنٹ میں بھیجوں گا اور بولوں گا کہ دیکھو ہم کیسے ہیں، کیسی تعلیمات دیتے ہیں اپنی عوام کو. ہم روکتے ہیں اپنی عوام کو ISIS کو ٹیررسٹ مانو ہم بولتے ہیں، اور تمام ٹیررسٹ آرگنائزیشن سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو ہم بولتے ہیں اپنی عوام کو. ہم کہتے ہیں کہ XYZ
ویب سائٹس کو براؤز مت کرو، جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے ویب سائٹس ہیں ان کو براؤز مت کرو. ہم اپنی عوام کو سکھاتے ہیں اور ہماری عوام بچی ہوئی ہے الحمدللہ. XYZ ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے ویب سائٹس کو ہم نہیں براؤز کرتے ہیں، ہماری عوام نہیں براؤز کرتی ہیں. ہم لوگ الحمدللہ کتاب و سنت والے ہیں، سلف صالحین کے مطابق اپنا ایمان و عمل بنائے ہوئے ہیں، اور دعوت و تبلیغ بھی ہم سلف صالحین کے مطابق کرتے ہیں. آؤ تو صحیح قریب اور ہم سے سوالات تو کرو دین اسلام کے بارے میں. ہر ٹاپک پر ہم آپ کو دلیل کے مطابق جواب دیں گے، دلیل کے ساتھ، اور صحیح سمجھائیں گے انشاءاللہ. تو اللہ کے بندو، اللہ کا عذاب سے بچنا ہے تو دعوت و تبلیغ کرنے نکلیے. ہر فرد اپنی استطاعت کے مطابق دعوت و تبلیغ کرو. اپنے گھر والوں کو سب سے پہلے دعوت و تبلیغ کرو، پھر اپنے رشتہ داروں کو، پھر اپنے پڑوسیوں کو. پھر جب یہ ہو تو پھر نکلو باہر، علماء حق سے علم لے کے پھر نکلو باہر، اور نان مسلمس میں بھی اسلام سمجھانے کی کوشش کرو، تاکہ جو ہے لوگ اسلام سے نفرت نہ کرے، اسلام سے محبت کرنے والے بن جائیں. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مسلمانوں کو قرآن و حدیث پڑھنے کی توفیق دے، قرآن و حدیث کو سلف صالحین کے مطابق سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین. اللہم من ارادنا واراد بالمسلمین سوءا فاشغله بنفسه. اللہم اهلك الظالمین بظلمهم. اللہم اصلح احوال المسلمین في فلسطین. اللہم اصلح احوال المسلمین في الشام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في العراق. اللهم أصلح أحوال المسلمين في اليمن. اللهم أصلح أحوال المسلمين في ميانمار. اللهم أصلح أحوال المسلمين في سريلانكا. اللهم أصلح أحوال المسلمين في الكشمير. اللهم أصلح أحوال المسلمين في الهند. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا وهاب، اللهم ألبسنا لباس التقوى وألزمنا كلمة التقوى وأمتنا حين ترضى. اللهم نسألك جنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نعوذ بك من النفاق ونعوذ بك من الشقاق. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.